ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا. پھر ایوب علیہ السلام نے بھی بہت بہترین طریقے سے صبر کیا کہ ان کا صبر کا مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. چلو شروع کرتے ہیں دی ریئل اسٹوری آف ایوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں سوران کی طرف بھیجا ہے. ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار شخص تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا تھا. مال و دولت، لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت سارے زمینیں اور جائیداد بھی عطا کی تھی. ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے اور ان کا جو بزنس تھا وہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت سارے اولاد بھی عطا کی تھی. ایوب علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت اور صحت مند طاقتور انسان تھے. ایوب علیہ السلام کے بہت سارے دوست ہوا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس مال اور دولت ہوتا ہے تو ہر کوئی اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. روئے زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا، ان کو ٹیسٹ کرنا چاہا کہ وہ کتنے مضبوط ہے اپنے ایمان میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صبر سے آزمایا تھا. تو جب بھی صبر کا مثال لیا جاتا ہے، صبر ایوب کا مثال دیا جاتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا. ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا، سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے تھے. ایوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کے سارے اولادیں مر گئے اور اولاد کا کھو جانا سب سے بڑا غم ہوتا ہے. یہی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا صحت بھی چھین گیا تھا اور ان کے بھیڑ بکریاں، جائیداد، مویشی ہلاک ہو گئے تھے. اور ایوب علیہ السلام کی بیماری اتنی سخت تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی پیرالائز ہو گئی. اتنے شدید بیماری ہو گئی کہ ان کے سارے دوست ان کو چھوڑنے لگے. ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کو لگ نہ جائے، کہیں یہ پھیلنے والی بیماری نہ ہو. تو اس وجہ سے ایوب علیہ السلام کے سارے دوست، سارے رشتہ دار ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے لگے. پھر ایوب علیہ السلام کے پاس صرف اور صرف ان کی بیوی تھی خدمت کے لیے. وہ بہت بڑے وفادار بیوی تھی. وہ ان کی خدمت کرتی تھی، ہر وقت کھلاتی تھی، نلاتی تھی، اور یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کے قضائے حاجت میں بھی ان کی مدد کرتی تھی. پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سارا سامان ختم ہو گیا، پھر بیچنے کے لیے کچھ بچا نہیں. تو ایوب علیہ السلام کے بیوی کو نوکرانی کا کام کرنا پڑا، یعنی وہ گھر گھر جا کے کام کرتی تھی تاکہ کچھ پیسے جمع کر کے ایوب علیہ السلام کا علاج کروا سکے، ان کے دوائیاں خرید سکے اور گھر کا خرچہ اٹھا سکے. پھر ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش جو چلتی رہی وہ 1-2 سال کی نہیں بلکہ 18 سال مسلسل ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. پھر ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے کہ انہوں نے کبھی کسی پر شکوہ تک نہیں کیا ہے. سال در سال ایسے ہی گزرتے رہی، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے گوشت اور ہڈی بھی الگ ہونے لگی. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس حالت کو بدل دے گا. تو اس پر ایوب علیہ السلام نے ان کے بیوی سے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارا ہے، ابھی اتنا عرصہ بیمار اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اسی لیے ابھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کروں گا. اللہ مجھے شفا عطا کرے یا میرے اس حالت کو بدل دے. جب
تک 70 سال گزر نہ جائے. جس طرح میں نے ناز و نعمت میں 70 سال گزاری ہے، اسی طرح 70 سال میں اس بیماری اور تنگ دستی پر صبر کرتا رہوں گا. یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو ان کا یہ آزمائش ختم ہو جائے گا. اب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایوب علیہ السلام کے بیوی کو لوگ کام دینے سے بھی انکار کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کے بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو نہ لگ جائے. تو ان لوگوں نے ایوب علیہ السلام کے بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیے. یہ سارا کچھ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی. پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے، اور یہ الفاظ میں ایوب علیہ السلام نے دعا کیا کہ یہ اللہ، مجھے بیماری لگ گئی ہے، رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو، مجھے اس آزمائش نے آ لیا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، میرے اس حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو فوراً سن لی، پھر ان کی آزمائش کو ختم کر دی. پہلے بھی ایسے اتنے موقع آئے تھے ایوب علیہ السلام کو کہ وہ دعا کرتے تو فوراً ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنے آزمائش پر صبر کیا ہے. اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے، صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے. جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا. جب وہ پانی سے غسل کرے تو ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی. جب اس پانی کو پی لیا تو اندر کی بیماری ختم ہو گئی. ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. جب ان کی بیوی گھر آئی اسے بالکل پہچان نہ پائی اور کہنے لگی، آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند ایوب علیہ السلام کو کہیں دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے بالکل آپ جیسے تھے. میں آج تک آپ سے ملتا جلتا شخص میرے شوہر کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھا. اس پر ایوب علیہ السلام نے بولا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کون ہیں؟ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایوب ہوں. انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اس کا مطلب بیماری ختم ہو گئی، ہماری آزمائش ختم ہو گئی. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس آزمائش پر بہت بہترین صبر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو کچھ چھین لیا گیا تھا. مال و دولت، لا تعداد نعمتیں اور بے شمار بھیڑ بکریاں، جائیداد، بہت سارے اولاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو سونے کے ٹنڈیوں کی برسات ہونے لگی. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو غسل کرتے کے دوران ہی نوازنے لگا. ایوب علیہ السلام نے ان سونوں کے ٹنڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا. پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، میں آپ کے رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جوانی، صحت، مال و دولت، اولاد سب کچھ واپس عطا کر دیا. اللہ جسے چاہے اس کو آزماتا ہے اور جسے چاہے نوازتا ہے. اللہ اگر ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کی صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے. آزمائش ہر کسی کے زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آزمائش کے وقت ہمارا رویہ کیسا ہے.
اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلات آئے صبر کرنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم پر جتنے بھی پریشانیاں اور مشکلیں آتے ہیں تو ہم اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نیکسٹ آپ کون سے نبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے.